الزمر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آگاہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا حق کو نہ ماننے والا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا، سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے۔ سن لو کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری۔ وہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریکیوں کے اندر۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ کہو کہ تو اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ بھلا کوئی شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ کہو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہو مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پس تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہو کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، پس مجھ سے ڈرو، اور جو لوگ شیطان سے بچے
کہ वो उसकी इबादत करें और वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, उनके लिए खुशखबरी है। तो मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो जो बात को गौर से सुनते हैं फिर उसके बेहतर की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और यही हैं जो अक्ल वाले हैं। क्या जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी, बस क्या तुम ऐसे शख्स को बचा सकते हो जो कि आग में है? लेकिन जो लोग अपने रब से डरे उनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर और बाला खाने हैं बने हुए, उनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसको जमीन के चश्मों में जारी कर दिया, फिर वो उससे मुख्तलिफ किस्म की खेतियां निकालता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं तो तुम उसको जर्द देखते हो, फिर वो उसको रेजा रेजा कर देता है। बेशक इसमें नसीहत है अक्ल वालों के लिए। क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, बस वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर है। तो खराबी है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत के मामले में सख्त हो गए। ये लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब आपस में मिलती जुलती, बार बार दोहराई हुई। इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं। फिर उनके बदन और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, इससे वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। क्या वो शख्स जो क़यामत के दिन अपने चेहरे को बुरे अजाब की सपर बनाएगा और जालिमों से कहा जाएगा कि चखो मजा उस कमाई का जो तुम करते थे। इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया तो उन पर अजाब वहां से आ गया जिधर से उनका ख्याल भी न था। तो अल्लाह ने उनको दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत का अजाब और भी बड़ा है। काश ये लोग जानते। और हमने इस कुरान में हर किस्म की तमसीलें बयान की है ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये अरबी कुरान है, इसमें कोई टेढ़ नहीं ताकि लोग डरें। अल्लाह मिसाल बयान करता है एक शख्स की जिसकी मिल्कियत में कई जिद्दी आका शरीक हैं और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है। क्या उन दोनों का हाल यकसा होगा? सब तारीफ अल्लाह के लिए है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तुमको भी मरना है और वो भी मरने वाले हैं। फिर तुम लोग क़यामत के दिन अपने रब के सामने अपना मुकद्दमा पेश करोगे। उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुटला दिया जबकि वो उसके पास आई। क्या ऐसे मुनकिरों का ठिकाना जहन्नुम में ना होगा? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास वो सब है जो वो चाहेंगे। ये बदला है नेकी करने वालों का, ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे अमलों को दूर कर दे और उनके नेक कामों के औज़ उनको उनका सवाब दे। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? और ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं। और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं? और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या ये उसकी दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं? या अल्लाह मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे
تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں؟ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو تم جلد جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، پس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لیے حاصل کرے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، پھر وہ ان کو روک لیتا ہے جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہو اگرچہ وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال، اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو علم کی بنا پر دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا، پس ان پر وہ برائیاں آ پڑیں جو انہوں نے کمائی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان کے سامنے بھی ان کی کمائی کے برے نتائج جلد آئیں گے۔ وہ ہم کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کہو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ ہاں، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو منکروں میں شامل رہا۔
اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ڈرتے رہے، اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کہو کہ اے نادانو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، عالم کا خداوند۔